اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو دکھلا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس کیفیت سے زندہ کریں گے۔ ارشاد فرمایا کہ کیا تم یقین نہیں لائے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یقین کیوں نہ لاتا، لیکن اس غرض سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے دل کو سکون ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ اچھا، تو تم 4 پرندے لو، پھر ان کو پال کر اپنے لیے ہلا لو، پھر ہر پہاڑ پر ان میں ایک ایک حصہ رکھ دو اور پھر ان سب کو بلاؤ، دیکھو تمہارے پاس سب دوڑتے چلے آئیں گے۔ اور خوب یقین رکھو اس بات کا کہ حق تعالی زبردست حکمت والے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک دانے کی حالت اللہ تعالیٰ کے نزدیک، جس سے فرض کرو 7 بالیں جمیں اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہوں، اور یہ بڑھوتری خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو اس پر احسان جتلاتے ہیں اور نہ برتاؤ سے اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے اعمال کا ثواب ملے گا ان کے پروردگار کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خطرہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کچھ پاس نہ ہونے کے وقت مناسبت بات کہہ دینا اور درگزر کرنا 1000 درجے بہتر ہے ایسی خیرات دینے سے جس کے بعد تکلیف پہنچائے جائے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، حلیم ہے۔ اے ایمان والو، تم احسان جتلا کر یا تکلیف پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے محض لوگوں کو دکھلانے کی غرض سے اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر، سو اس شخص کی حالت ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر کچھ مٹی آ گئی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑ جائے سو اس کو بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگیں گی، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو جنت کا راستہ نہ بتلائیں گے۔ اور ان لوگوں کے خرچ کیے ہوئے مال کی حالت جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے، اور اس غرض سے کہ اپنے نفسوں کو اس کٹھن کام کی عادی بنا کر ان میں پختگی پیدا کرے۔ ان کی حالت ایک باغ کی طرح ہے جو کسی ٹیلے پر ہو کہ اس پر زور کی بارش پڑی ہو، پھر وہ 2 گنا 4 گنا پھل لایا ہو، اور اگر ایسے زور کی بارش نہ پڑے تو ہلکی فوار بھی اس کو کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتے ہیں۔ بھلا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو اور کھجوروں کا اور انگوروں کا، اس کے پیڑوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس شخص کے یہاں اس باغ میں اور بھی ہر قسم کے مناسب میوے ہو، اور اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو اور اہل و عیال گھر والے اور بال بچے بھی ہو جن میں کمانے کی طاقت نہیں، سو اس باغ پر بغولہ آئے جس میں آگ کی مادہ ہو، پھر وہ باغ جل جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح نظیر بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم سوچا کرو۔ اے ایمان والو، نیک کام میں خرچ کیا کرو، عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے اور اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا، اور ردی نکارہ چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو کہ اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم کبھی اب اس کے لینے والے نہیں ہو مگر دیکھ کر ٹال جاؤ، اور تو اور بات ہے۔ اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، تعریف کے لائق ہے۔ شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات یعنی کنجوسی کا مشورہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ دین کی سمجھ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ جس کو دین کی سمجھ مل جائے اس کو بڑی خیر کی چیز مل گئی، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، یعنی جو صحیح عقل رکھتے ہیں۔